اسلامی ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 10 فروری اور سوموار، ہفتے کا ہمارا پہلا پروگرام لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب، یہاں اسٹوڈیو میں حسن ایوب اور امیر ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، پاکستان کے اندر جو ہے تمام اطراف میں آج کے دن ایک ہی خبر چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے اسلام آباد کے اندر ایک اجلاس ہوا اور اسلام آباد کی جو سب سے بڑی رادر پاکستان کی جو سب سے بڑی کورٹ ہے، سپریم کورٹ پاکستان، وہاں پہ 6 ججز کی ایلیویشن ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو ایک جلسہ ہوا، جلسے کے بعد سے خبریں چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ گروپ بندی ہے، وہ کتنی سیریس گروپ بندی ہے، اس حوالے سے کچھ خبریں بھی چھپی ہوئی ہیں، بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں آپ کو لے کے جائیں گے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے درمیان بھی کچھ اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، وہ کتنے سیریس ہیں یہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور ہم نے چونکہ آج آئین اور قانون کے مطابق یہ جو خاص طور پر ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے، حافظ احسان ہم نے دعوت دی ہے پروگرام کے اندر، میرے خیال میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج کل آپ ان کو ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر جو ہے اراؤنڈ دا کلاک دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میری بات ہو رہی تھی ان کے گھر کے فیملی ممبر سے، تو میں نے پوچھا حافظ صاحب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی گھر میں تو نہیں پائے جاتے، آج کل وہ ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر ہی نظر آتے ہیں۔ تو حافظ صاحب سے ہم گپ شپ کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو سپریم کورٹ لے کے چلتے ہیں۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ، جنہوں نے آج سارا دن جو سپریم کورٹ کے اندر کارروائی ہوئی، خاص طور پر جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، وہاں پہ کیا کچھ ہوا، کچھ وہاں پہ ممبرز نے بائیک آؤٹ کیا، کیوں کر بائیک آؤٹ ہوا، اور اس کے بعد جو تعیناتیاں ہوئی ہیں آج، ان کے حوالے سے بھی ان سے انفارمیشن لیتے ہیں۔ بہت شکریہ راجہ محسن۔ یہ ہوا کیا ایکچولی؟ آج جب اجلاس ہوا تو اس کے بعد خبر آئی کہ 2 جو ممبرز ہیں خاص طور پر سپریم کورٹ کے سینئر ججز، انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا، پھر اپوزیشن نے بھی بائیک آؤٹ کر دیا۔ جی دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس جب آج شروع ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر پیونی جج ہیں، ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک اس اجلاس کو مؤخر کر دیا جائے۔ اس موقع پر ان کی جانب سے جو ایک خط لکھا گیا تھا، اسی سلسلے میں اس کا حوالہ بھی دیا گیا۔ اس موقع پر جسٹس منیب اختر نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے موقف سے تائید کی۔ ممبر جوڈیشل کمیشن علی ظفر کی جانب سے بھی جو ہے وہ اجلاس مؤخر کرنے کا موقف اپنایا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا، ایک تو 26ویں ترمیم والا معاملہ، دوسرا ہائی کورٹ ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی سینیورٹی کا معاملہ طے ہونے تک اجلاس کو مؤخر کر دیا جائے۔ بیرسٹر گوہر جو کہ ایک اور ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، ان کی جانب سے اس موقف کی تائید کی گئی۔ تو پہلے دونوں معزز جج صاحبان نے اس اجلاس کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ دونوں جو پارلیمنٹ سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن کے ممبر تھے، ان کی جانب سے بھی اجلاس کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا۔ سینیٹر علی ظفر کی جانب سے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اجلاس کے دوران 4 مرتبہ اجلاس مؤخر کرنے کا موقف اختیار کیا گیا، اور جب یہ تجویز ان کی نہیں مانی گئی، یہ استدعا نہیں مانی گئی، تو اس کے بعد ان کی جانب سے بھی اجلاس کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا۔ جب وہ اجلاس سے اٹھ کر جانے لگے تو جسٹس جمال بندوخیل نے بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کو اجلاس چھوڑ کر جانے سے روکا اور کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، آپ آزاد ممبرز ہیں۔ دونوں اس کے باوجود اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد 9 ممبرز پر مشتمل، کیونکہ ٹوٹل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز کی تعداد 13 ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر ان چاروں کے چلے جانے کے بعد جو بقیہ 9 ممبرز تھے، ان کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس شاہیہ آفریدی کی زیر صدارت جاری رہا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی پر غور کیا گیا، اور جب آج اس اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ہاشم کاکڑ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم، اور سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس صلاح الدین فواد، اور پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شکیل احمد کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج لگانے کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں قائم مقام جج تعینات کی لگانے کی منظوری دی گئی ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن نے آرٹیکل 181 کے تحت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو قائم مقام جج لگایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور ان کے نام جو ہے وہ جسٹس شاہیہ آفریدی نے بطور قائم مقام جج سپریم کورٹ کے لیے پیش کیا تھا۔ تو یہ اب 6 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گئے ہیں، جبکہ اب ٹوٹل تعداد کتنی سپریم کورٹ کی ہو گئی ہے جو ہے 6 ججز کی ایڈیشن کے بعد؟ دیکھیں، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججز کی تعداد ہے وہ اب کیونکہ 2 ایڈ ہاک ججز بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں،
تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد 26 ہو گئی ہے. ان جو آج ناموں کی منظوری دی گئی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی اس کے بعد. بہت شکریہ محسن ساری انفارمیشن شیئر کرنے. جو ہے حافظ صاحب کے پاس جو ہے جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناظرین, یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد کا تعین کس طرح ہوتا ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن جب ایک جو نئے طریقے سے اس کی کانسٹیٹیوشن کی گئی ناظرین, اس کے اندر جو ہے 5 جو ممبرز ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہے عدلیہ کی طرف سے, اس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے 2 ممبرز ہیں, یہ آپ کے سامنے 5 ارکان. چیف جسٹس پاکستان اس کے اندر شامل ہے, وہ چیئرمین ہیں. سپریم کورٹ کے 3 سینئر 3 ججز ہیں, اور آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ جج ہوں گے, اس کا ممبر ہوں گے. اس کے بعد حکومت کی طرف سے 5 ارکان, اس میں وزیر قانون و انصاف ہیں, اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں, پھر اس کے ساتھ جو ہے ایک سینٹ کے اور ایک قومی اسمبلی کی طرف سے ممبرز ہوں گے. اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے نامزد کردہ جو ہے ایک غیر رکن جو ہے پارلیمنٹ خاتون یا غیر مسلم جو ہے فرد وہ اس کے اندر شامل ہوں گے, اور پھر 2 جو ہے اپوزیشن کے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے. یہ طریقہ کار ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک بار کونسل کا نمائندہ بھی ہوتا ہے نا, ایک بار کونسل کا بھی, وہ آپ مس کر گئے. ایگزیکٹلی ایک بار کونسل کا ممبر ہے, وہ بھی اس کے اندر سے پاکستان بار کے وہ بھی شامل ہیں. اٹارنی جنرل آلریڈی ہیں شامل ہے. تو 2 اعتراضات جو ہیں اٹھائے گئے. ایک تو یہ میں سن رہا تھا سینیٹر جو ہیں علی ظفر صاحب کو کہ اسلام آباد کے اندر ایک سینیٹری کا جو مسئلہ ہے ایک جج صاحب کی, وہ پہلے تعینات اس کو پہلے ایڈجوڈیکیٹ کر لیا جائے. اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ پٹیشنز ہیں, اس کا فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خاوروں میں موقع دیا. آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں, اور جو بھی بلاتا ہے میں چلا جاتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جو لا یا کانسٹیٹیوشن کے مطابق میں بات کروں. اب یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے سرٹن امینڈمنٹس آئی ہیں, اور وہ امینڈمنٹس جو ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ آپ کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے اس کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ہو, چاہے جورسڈکشن کے میٹرز اس کے اندر آئیں, یا اس کے بعد آپ کی جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کا میٹرز جو ہے وہ آتا ہے, اور ایک ججز کی پرفارمنس کا معاملہ بھی آتا ہے. اب جب سے یہ امینڈمنٹس آئی ہیں, یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے. 21 اکتوبر 2024 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے کیا. اب اس کے بعد جب آپ نے ایک پروسیس چینج کیا ہے اس امینڈمنٹ کے ذریعے, جس کے اندر جو سب سے پہلا آپ کے سامنے آیا وہ پاکستان کے چیف جسٹس کی ایک اپوائنٹمنٹ تھی. اب جو اس وقت جو پیونے جج بھی تھے آج بھی تھے, ان کی ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ میں اس ملک کا چیف جسٹس بنوں, لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ میں سینئر موسٹ ہوں, یا آپ کی جو اس سے پہلے آرٹیکل 176 کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ آپ کا سینئر موسٹ بنے گا, وہ آپ کی پارلیمنٹ نے جو ہے اس پروسیس کو جب چینج کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس دور سے لے کے ایک نیریٹو جو ہے وہ بنتا رہا. پی ٹی آئی کی حد تک یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس سارے پروسیس کا جو امینڈمنٹس آئیں, چاہے کانسٹیٹیوشن بینچ چاہے ریلیٹڈ آیا, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ بالکل انگیج تھی. اور آپ کو وہ لاسٹ ڈیٹ تک اس پریس کانفرنس سے نظر آئے گا کہ وہ کس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کی اپنی پولیٹیکل کمپلشنز ہو سکتی ہیں, لیکن اس سارے پروسیس کے اندر تھی. اور آپ نے دیکھا کہ اگلے دن جب اس کا اجلاس ہونے جا رہا تھا چیف جسٹس کا, تو انہوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. اب جسٹس منصور صاحب نے ایک چیف جسٹس کو کہا کہ آپ میٹنگ بلائیں, جو عمرے پہ گئے ہوئے تھے, اور انہوں نے خود ایک میٹنگ بلائی. اور وہاں سے جو معاملہ سٹارٹ ہوا کہ پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ فل کورٹ کو تشکیل دے. اب خاور 5 چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے چیف جسٹس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ایک فل کورٹ کا کہتے ہیں جو پاکستان کے آئین کے اندر 26ویں ترمیم کے بعد اس کا اختیار نہیں ہے چیف جسٹس کا بلانے کا. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو فکس کیا جائے. وہ چیف جسٹس کا اختیار 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھا, اب وہ اختیار جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو اور اس کمیٹی کو چلا گیا. پھر یہ چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے جوڈیشل کمیشنز کی میٹنگ ہے وہ ڈیفر کریں. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت جو ہے وہ میٹنگ بلانا چاہے تو اس کو بلا لیتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے آرٹیکل 191A کے نیچے جو بینچ ہے یا سپریم کورٹ کی جو ریگولر جورسڈکشن ہے اس کے اوپر جو ہے ہمیں جو ہے ایک فل کورٹ کی طرف جایا جائے, کہ جب کہ آپ کا آرٹیکل 191A کے اندر جورسڈکشن جو ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میٹر, انٹرپریٹیشن آف لا, آپ کی ایڈوائزری جورسڈکشن یا آپ کی کانسٹیٹیوشنل جو کمپلیکیشنز ہیں یا انٹرپریٹیشنز ہیں وہ آپ کے جائیں گے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف. اور فائنلی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر بیٹھ کے جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کو دوبارہ جو ہے وہ گیئر اپ کریں.
اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کا چیف جسٹس جو کہ اس نے تو 26ویں آئینی ترمیم کے نیچے اوتھ لیا ہے, وہ پاکستان کا چیف جسٹس بنے ہے, وہ اس طرف جانا نہیں چاہتے, یہ اس طرف انہیں لے کے جانا چاہتے ہیں. اب جب لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ ہے ایک آپ کی خواہش جو ہے, اور خواہش جو ہے میری اور آپ کی جو ہے یا پولیٹیکل پارٹی کی خواہش جو ہے ہو تو وہ سکتی ہے جو آپ کے آئین یا قانون کے اندر لکھی گئی ہو, باقی آپ کی ریزرویشن. اب ریزرویشن جو ہے وہ ان ججز کا کام نہیں ہے کہ بار بار لیٹر ڈال کے اپنے چیف جسٹس کو بھی کانسٹیٹیوشنلی امبیرس کریں, اور پتہ بھی ہے یہ سارے ججز جنہوں نے آپ کو لیٹر ڈالے ہیں, چاہے اب سینیورٹی پہ آپ نے بات کی ہے, سینیورٹی کا خاور پوری دنیا کے اندر آپ سٹڈی کر لیں تو جب بھی کوئی ٹرانسفر آف جج فرام ون ہائی کورٹ ٹو اندر جاتا ہے, نہ اس کی سینیورٹی ڈسٹرب ہوتی ہے, نہ اس کو سیکنڈ اوتھ جو ہے جو آرٹیکل 194 کا کہتے ہیں اسے لینا پڑتا ہے, بالکل نہیں ہے. تو میں صرف یہ ہوں کہ ایک ایسا پروسیس جتنی دیر تک آپ کی آئینی ترمیم پاکستان کی پارلیمنٹ ریووک نہیں کرتی, امینڈ نہیں کرتی, یا پاکستان کی سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ ویزا وز فیصلہ نہیں کرتا, اتنی دیر تک یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لیگلی کانسٹیٹیوشن انٹیکٹ رہیں گی. اور یہ ججز جو سارے ہیں انہیں آرٹیکل 5 جو ہے اس کی طرف بھی جانا چاہیے کہ جب آپ نے اوتھ کانسٹیٹیوشن کے نیچے لکھا ہوا ہے تو ریزرویشنز کرنا آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا آئین اور قانون کے نیچے رہنا ہے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے پاس دو آپشن ہے. ایک آپشن وہ ہے کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنایا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر کہ بھئی آپ جتنی دیر تک فیصلہ نہیں کریں گے میں بینچ میں نہیں جاؤں گا, اور وہ نہیں گئے اس کے اندر اور ایک بینچ بنا اور اس نے 10-4 سے فیصلہ کیا. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ ہو رہی ہے اور ہمارا پرپز نہیں ہے, تو پھر وہ جو کانشیس آپ کو بار بار اس چیز کا کہہ رہا ہے اس کے مطابق پھر آپ ایک فیصلے کی طرف چلے جائیں. یہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل کیوس کی طرف ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے لیے, پاکستان کی سپریم کورٹ کے لیے اور جسٹس سیکٹر کے لیے یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے. اندر سے جوڈیشل کمیشن کی آج جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں سے کوئی خبر ہے, کوئی کیا گفت و شنید ہوئی؟ بس تھوڑا سا مطلب ماحول اچھا نہیں تھا بٹوین سینئر پیونیر جج اینڈ چیف جسٹس, اور میرے سے اس بات کو یہیں پر اتنا ہی ذکر کیا جائے, زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کی بات کرنے کی. لیکن ایک بات بڑے تعجب کی ہے, دیکھیں ہائی کورٹس انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہیں, ہائی کورٹس کے اوپر کوئی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہوتا سپریم کورٹ کا, اور نہ ہی چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کا کوئی کنٹرول ہے. ہمارے یہاں پر سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کی سینیورٹی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے, ان کا تعلق نہیں ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ نہیں ہے. جب آپ یہ کریں گے اور پھر اس قسم کی چیزیں کریں گے تو پھر وہ کہتے ہیں نا زبردستی کا آپ نے جو ہے نا کیوس کریٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. خطوط لکھے, ٹھیک ہے لکھ دیا آپ نے, کیا ان کو اثر ہوا؟ نہیں ہوا. وکلا نے احتجاج کرنا تھا, احتجاج ہوا, ہاں ٹوکن احتجاج ہوا. اسلام آباد کے ٹوٹل 15 وکیل آئے, اور پھر اینڈ میں جو ریاست ریاض صاحب یہاں پر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے میرے ساتھ ہی, تو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ ان کے اوپر زیادہ کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ویسے ہی ہوا کہ انہوں نے کال آف کر دیا. دیکھیں اس وقت جوڈیشل اصلاحات آج کمپلیٹ ہو گئی ہیں, جس طریقے سے یعنی ججز کی تعداد بڑھ گئی ہے تاکہ ڈسپینسیشن آف کیسز بھی ہوں, اور ایک اچھی خوبصورت بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحبان کو بھی ایلیویٹ کیا گیا ہے. یعنی اسلام آباد سے دیکھیں کہ کتنا ہمیشہ وہ اگنور کرتے رہے ہیں, اس مرتبہ کسی کو اگنور نہیں کیا گیا. وہیں سے جو سینئر موسٹ تھے ان کو اوپر جو ایلیویٹ بھی کر دیا گیا. چلیے رام سین صاحب, حافظ صاحب سے آپ کوئی سوال اگر, اور حافظ صاحب نے بہت زبردست جو ہے نا ایکسپلین کیا ہے, میں تو آج ان کا فین ہو گیا ہوں. He always does that. جی چلیے غلام صاحب. تھینک یو سو مچ. نہیں میرا نہیں خیال میرے کوئی سوالوں کی کوئی اہمیت ہے, لیکن میں ویسے یہ پوچھ رہا ہوں جی کہ 26ویں ترمیم سے پاکستان اور پاکستان کے عوام کو جو بڑے بڑے فوائد حاصل ہوئے ہیں 1 2 3 4 وہ ذرا مجھے بتا دیں. چور صاحب بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم نے اس وقت مکمل ہونا تھا اور پاکستان کے عام آدمی کو انصاف اس وقت جانا تھا. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب آپ اس پورے سسٹم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے, اور وہ تھا آپ کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, آپ کا سپریم کورٹ لیول پہ, اور آپ کا ہائی کورٹس لیول پہ. ابھی بنوا لیں, ابھی نہیں, ابھی جو آپ کی 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس سے 2 فائدے ہوئے ہیں. ایک فائدہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے کہ جو 15-20 سال سے سپریم کورٹ جوڈیشل ایکٹیویزم سے نکل کے کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ یا کانسٹیٹیوشنل
ڈیویشن کی طرف چلی گئی تھی. اور دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو ایک اپوائنٹمنٹ پروسیس کے اندر ایک فیورٹزم یا نیپوٹزم تھا, یا پاکستان کے چیف جسٹسز جو تھے وہ 10-10 سال کی لائن کے اندر لگائے جاتے تھے, اس کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک پروسیس کے اندر کیا ہے. تو ویزا ورس پارلیمنٹ جو ہے اس نے اپنے آپ کو اسے ریئیکشن سمجھے, اسے ریٹیلیشن سمجھے, اسے جو بھی سمجھے, اس نے اپنے آپ کو اسرٹ کر کے اپنا تیسرا پلر کے طور پہ ثابت کیا ہے کہ ہم ہی اس ملک کے اندر لا بناتے ہیں. اور آپ نے جو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے نیچے چیف جسٹس کی سینیورٹی سے لے کے آپ نے ملک کے پرائم منسٹر کو جو بھجوایا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. وہ آپ سارے کیمرے کے علاوہ ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا رول جو ہے وہ ایگزمپلری نہیں رہا. اب پاکستان کے عام آدمی کو 26ویں آئینی ترمیم سے بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوا, چونکہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ نیچے نہیں جائے گا اتنی دیر تک جب تک ریاست انویسٹ نہیں کرے گی, ججز کی اسٹرینتھ بڑھائی نہیں جائے گی, اپنا آؤٹ ڈیٹڈ پروسیس ڈیلیٹ نہیں کریں گے, اور اکاؤنٹیبلٹی آئے گی کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی جج سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا اگر کام نہیں کرتا تو اسے گھر بھجوانا چاہیے. وہ پاکستان کے ایکسچیکر کے اوپر یا جوڈیشری کے اوپر برڈن نہیں ہونا چاہیے, اور وہ ہے میجر سرجری جس کی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ ایک ٹرانزیشن کے اندر ہم جا رہے ہیں اور ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارا بدلا نہیں ہے ابھی, جب اس مائنڈ سیٹ سے ہم باہر نکل کے آئیں گے تو ذرا کنٹمپریری دنیا کے اندر دیکھیں کہ کیا دنیا کی جوڈیشری نے اس طرح پرفارم کیا ہے جس طرح پاکستان کی جوڈیشری نے کیا ہے, تو آپ کو پھر اس کے اندر سے بہت سے کوسچن مارک آئیں گے, اور اس کو میرا خیال ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی. جوڈیشری سے بھی لوگ ایلیویٹ ہوئے, اب دیکھیں نا, اب ڈسٹرکٹ جج تھے تو اوپر آئے, ہائی کورٹ کے جج بن گئے. دو جو اہم سوال کیے جا رہے ہیں نا جو دوسری سائڈ پہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا, جسٹس امین الدین جو ہیں اس کے وہ ہیڈ ہیں اس وقت, تو ان کے پاس ظاہر ہے اب سارے جو آئینی معاملات ہیں انہی کے پاس جانے ہیں. تو رائے یہ ہے, آرگومنٹ یہ ہے کہ اب اگر 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہونا ہے تو اس کے اندر اگر فرض کریں وہ جو دے آر کنسیڈرڈ ایز بینیفیشریز, تو دے شوڈ ناٹ بی پارٹ آف دیٹ. اگر ہونا بھی ہے تو دیر شوڈ بی اے فل کورٹ جس کے اندر تمام جو سپریم کورٹ کے اندر جو ججز صاحبان موجود ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہونے سے پہلے تک, وہ 16 کے قریب ہیں, وہ بیٹھیں ایک فیصلہ کر دیں اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ. لہٰذا یہ جو معاملہ ہے, یہ تنازع ہے, ونس فار آل سیٹل ڈاؤن ہو جائے. اس میں میرا ایک کوشچن ایڈ کر لیجیے گا, جن 4 ججز نے اپنا مائنڈ ایکسپریس کر دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خط کے ذریعے, تو کیا وہ 4 معزز ججز جنہوں نے مائنڈ اپنا ایکسپریس کیا ہے وہ اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں خبر, ایک جنرل پرنسپل دنیا کے اندر ہے کہ کورٹس کے پاس جوڈیشل ریویو کی ایک پار ہوتی ہے, چاہے وہ امریکہ ہے چاہے پاکستان ہے. لیکن دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو لا پاس کرے یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرے, جتنی دیر تک سپریم کورٹ اس کا جوڈیشل ریویو کر نہ لے وہ لا آف دا لینڈ ہو نہیں سکتا. ہم اس مائنڈ سیٹ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی بھی ترمیم جو ہے اگر وہ جاتی ہے, اگر سپریم کورٹ سٹیمپ کرتی ہے تو وہ آئین کا حصہ ہے, اور اگر وہ سٹیمپ نہیں کرتی تو وہ آئین کا حصہ نہیں ہے. اگر ہسٹری دیکھا جائے 25 ترمیمیں پہلے آئی ہیں پاکستان کی سپریم, ایک بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریورس نہیں کی ہے. 18ویں ترمیم ہوئی نہیں, 18ویں نہیں آئی, 18ویں کے اندر موڈیفیکیشن آئی تھی, اس کا فیصلہ آج اس کا فیصلہ آج تک نہیں آیا, اور وہ بھی اس لیے آیا کہ آپ 19ویں کے اندر جوڈیشری کی طرف ٹلٹ ڈالیں اس میجورٹی کے اندر کہ جی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم 5 اور 6 ہوں گے اور ہم کس طرح فیصلہ کریں گے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورٹ صرف ایک جج کا نام تو نہیں ہے نا. اگر اس کانٹیکس کے اندر چلا جائے, اگر پاکستان کی پارلیمنٹ یہ فیصلہ کیا ہے, آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے, فیصلہ یہ ہے کہ اس طرح کے میٹرز آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائیں گے, اور جنہوں نے اوتھ لیا انہوں نے تو کانسٹیٹیوشن کا اوتھ لیا ہے نا. اب اس کانسٹیٹیوشن کے اوتھ کے اندر آپ نے ان کے ایک رسپانسبلٹی ڈالی ہے. اب اس رسپانسبلٹی کے اندر اگر جو بھی وہ فیصلہ کریں, اگر تو 22 والی بات ہے, 22 نمبر 1 یہ ہے کہ چیف جسٹس اس کا بینیفیشری ہے, یعنی کہ پھر آپ اس کو بھی نکالیں. اس کے بعد 3 اگلے چیف جسٹسز جو ہیں جو لیٹرز ڈال بھی رہے ہیں یا اس کا حصہ جو ہے وہ اگلے اس ملک کے چیف جسٹس بننے چاہ رہے ہیں, اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے کبھی وہ آئینی کہتے ہیں, کبھی غیر آئینی کہتے ہیں, کبھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہوا ہے کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ہے. 7 وہ ججز ہیں کہ جن کے اوپر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو حصہ ہے. پھر 4 وہ ججز آ گئے ہیں جس کے اندر انہی 2 ججز نے جو کہا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی توہین عدالت کے جو مرتکب ہوئے. آپ کے پاس پھر بچتا کیا ہے؟ حل کیسے؟ حل اس کا یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اور ہمارے ججز کا بھی,
کہ ایک ترمیم آئی ہے, اس کا آپ چوری صاحب سے پوچھ لینا, کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹس کے اندر جب ہم نے جوڈیشری کو فل پار پاکستان کی پارلیمنٹ نے انبریڈل پار دی میجورٹی کے ساتھ, کیا ساری اپوائنٹمنٹ ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہیں؟ کیا ساری اپوائنٹمنٹس جو ہے میرٹ بیسڈ آئی ہیں؟ کیا ان اپوائنٹمنٹس کے اندر فیورٹزم, نیپوٹزم, رشتہ دار نہیں آئے؟ کیا ان اپوائنٹمنٹس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کی سلیکشن بائی چوائس نہیں آئی؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ 25, 26, 27, 28 میں کون سا چیف جسٹس آئے گا؟ کیا ہم بار بار سپریم کورٹ کے اندر ریفرنسز میں نہیں کہتے رہے بار کے اندر کہ ان اپوائنٹمنٹس کو بہتر ہونا چاہیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر جو یہاں پہ سو موٹو والی ایکسرسائز کی ہوئی ہے کہ آپ ہر معاملے کے اندر جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ لا جو ہے وہ بھی پاس نہیں کرتی, گیزٹ نہیں ہوتا اس چیز کا, اور آپ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے اوپر جا کے کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین ہیں. یہ وہ چیز ہے جس نے خاور پاکستان کے اور یہ سٹارٹ اس لیے ہو گیا کہ جب ہم نے لائرز موومنٹ کے اندر گئے اور ہم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کہا, وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی پاکستان کے عام آدمی کے انصاف کے نظام کو بہتر کیا جائے, ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کو بہتر کیا جائے, اور اس طرح کی ڈسپنسیشن آف جسٹس کی جائے کہ سالہ سال سے ٹینیور کو سیکیور کیا گیا سارا جو ہے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں دو اس کے وے فار, ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی دیر سے ہم ججز کو لگا رہے ہیں, 20 صال اس ملک کے یہ ججز رہتے ہیں, ان کو ریکنسیڈر کریں, ان کی ٹینیور پوسٹنگ آنی چاہیے. 5 سال آپ ہائی کورٹ کا جج رہیں اور 4 سال آپ کا سپریم کورٹ کریں, تاکہ آپ کی الائنمنٹ جو ہے وہ سائٹس کے اوپر نکل جائے. چونکہ ہم نے اس لیول پہ چیزوں کو لے گئے ہیں کہ ہم نے اگر کہا ہے کہ جی دیکھیں اگر 45 سال ایج ہے تو 45 سال 1 ماہ کا کون سا ہمارا بندہ ہے جس کو ہم نے لے کے آنا ہے, اور اس نے پاکستان کے اندر 20 سال کر رہے ہیں, اور یہی وہ وجہ ہوئی ہے میرا جج آپ کا بینچ, میرا بینچ آپ کا بینچ, اور اس نے پاکستان کی جوڈیشری کو ایک سوال ہے سر, بڑا مطلب معصومانہ سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ تو دیکھیں فیصلہ بھی جب ڈیٹیل ججمنٹ آ چکی ہو کسی معاملے پر, تو پھر اس کی دوسری وضاحت کبھی آپ نے سنی تھی کہ دوسری وضاحت بھی اس کی آ گئی ہو, ججز جو جنہوں نے کیس کو ڈسپوز آف کر دیا پھر وہ وضاحت جاری کر رہے ہوں, ایسا ہوا نا ہمارے ہاں؟ یہ کیا تھا ویسے, آئینی تھا یا غیر آئینی چیز تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ لے کے نکل جائیں, افتخار چودھری صاحب سے لے کے گیلانی صاحب سے لے کے 12 جولائی تک دیکھ لیں, یا اس کے بعد یہ نکل جائیں, اگر آپ انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن فیئر مائنڈ سے بات کریں تو آپ کو ان فیصلوں کے اندر جھول جو ہے وہ نظر آتا ہے, اور اس کے اندر کسی جگہ فیسیلیٹیشن بھی آپ کو نظر آئے گی, کسی جگہ وکٹمائزیشن بھی نظر آئے گی, اور کسی جگہ آپ کو چیزوں کو اسرٹ کرنا بھی نظر آئے گا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے اندر اس لیول پہ چیزیں پہنچی ہیں کہ پارلیمنٹ نے وہ کام کیا ہے کہ جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا اس کانٹیکسٹ کے اندر کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے, لیکن وہ آیا اس لیے کہ جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بات کی. اب کس نے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بات کر کے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر بیٹھے ہیں, اصل وہ آئیڈینٹیفائی کرنے والے لوگ ہیں. اگر آج بھی آپ خاور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف چلے جائیں, ہائی کورٹس کے انڈیپینڈنٹ آئے, جورسڈکشن آپ کی اپنی آئے, ٹینیور پوسٹنگ کے ساتھ ان کو لے کے آئیں, اپنی ریفارمز کریں, تو پھر پاکستان کے عام آدمی کو بریک کی طرف جانا, چونکہ آپ کافی اس کے اوپر جو ہے آپ کا نظر ہے آف لیٹ, سو ابھی بریک کی طرف جانا. لیکن بریک میں جانے سے پہلے یہ جو میں اب دیکھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو اس وقت کنسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر نمبر گیم ہے, اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایگزیکٹو کی سائڈ کے اوپر جو ہے وزن زیادہ ہے؟ کم ہے. نہیں دیکھیں خاور, دیکھیں آپ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے 12-14 سال کا آیا, آپ نے پاکستان کی جوڈیشری کو فل اپرچونٹی دی کہ اپنی مرضی کے مطابق ججز لگائیں, اور اب یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس چیز کے اندر اس پروسیس کو بہتری کی گنجائش ہے, اور وہ گنجائش اس لیے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان اپوائنٹمنٹس کو اوپن کریں, پبلک ہیئرنگ کے اندر لے کے جائیں, لوگوں کے سی ویز اوپن کریں, جس طرح باہر کے اندر آتا ہے, لوگوں کو پتا تو چلے کہ میرے ملک کا جج کون بن رہا ہے, میرے ملک کا چیف جسٹس کون بن رہا ہے. یہ وہ چیزیں لے کے آئیں, صرف نمبرز گیم میں ایشو نہیں. اگر نمبرز گیم پہ آئی ہے بات, تو کیا جن کے پاس نمبرز پہلے پورے تھے انہوں نے پوری میرٹس پہ کی, اور ابھی بھی یہ جو کر رہے ہیں اس کے اندر ڈیفینیٹلی امپروومنٹ کی گنجائش ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جہاں کے اوپر انہوں نے ایک امینڈمنٹ
کی طرف گئے وہاں کے اوپر ایک ریئیکشنری چیز آئی ہے, اور وہ ریئیکشنری چیز جو ہے شاید وقتی طور پہ تو پارلیمنٹ نے اس کو ایڈریس کیا ہے, لیکن لانگ دا ٹائم اس سسٹم کو امپروو کرنے کی بہت گنجائش. بالکل ناظرین, چھوٹی سی بریک دے جانا, بریک کے بعد اپنے سوال کرنا ہے حافظ صاحب سے, وہ سوال بھی لیں گے جج صاحب سے, اور ساتھ میں جو ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر ایک سے زیادہ دفعہ خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ریسنٹ ٹرانسفرز ہوئی ہیں, سینیئرٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے ود ان جو ہے ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز صاحبان نے خط لکھے, سپریم کورٹ کے ججز صاحبان بھی کہہ رہے ہیں, تو وہ جو آرٹیکل 194 اور آرٹیکل 200 کے حوالے سے بحث چل رہی ہے, تو حافظ صاحب سے جانیں گے کہ اس تنازع کا حل جو ہے وہ کیا سپریم کورٹ طے کرے گی, یا پھر وہ ایک طے شدہ معاملہ اور صرف یہ اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اور اس کو بس صرف نظر کر دینا چاہیے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سب سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب, آپ سوال کر لیں. مسکراتے ہوئے چہرے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آج ہفتے کا پہلا ہمارا پروگرام ہے سوموار. لاہور میں تو ویسے بھی آج رونقیں سنا لگی ہوئی ہیں, میچز ہو رہے ہیں, موسم بھی بڑا اچھا ہے. جی چوہدری صاحب پلیز گو ہیڈ. حافظ صاحب, آپ نے جو گفتگو کی ہے, کاش ہمیں پتہ ہوتے اتنے حقائق کہ اتنا ملک کے اندر انقلاب آ گیا ہے بہتری کا, دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں. 26ویں ترمیم آنے کے بعد صرف میرٹ پر کام ہو رہا ہے, اور پارلیمنٹ نے خود ہی اتنے اچھے کام کیے ہیں. تو آپ مجھے ایک سوال کا جو اب 3 سال میں تو کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی نا, کوئی ظلم زیادتی نہیں, سب ختم ہو گیا. ہیٹس آف ٹو یو پیپل لائک یو کہ جنہوں نے اس ملک کو بچا لیا, ورنہ پتہ نہیں کتنے کروڑ بندوں کو یہ طے کر دیا جاتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں جیسا بات یہ ہے کہ آپ نے جو پولیٹیکل پروسیس ہے آپ نے اس پہ بات کی ہے. بات اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کی جوڈیشل پروسیس کے اندر, ٹھیک ہے. اب جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کے اندر اس وقت جو آپ کا ایشو ہے وہ آپ کی امینڈمنٹس ہیں یا سپریم کورٹ کے اندر ایک اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے. اس کا پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور اس لیے تعلق نہیں ہے کہ اگر یہ تعلق ہوتا تو پی ٹی آئی اس پروسیس کا حصہ نہ بنتی. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جا کے ایک ایکسکلوزیو انٹرویو کریں اور ان سے پوچھے کہ کون سے پوائنٹ کس حد تک پی ٹی آئی اس کے اندر ایگریڈ تھی. اگر وہ اس سارے پروسیس کے اندر ایگری تھی اور سارے پروسیس کا وہ حصہ بن رہی ہے سٹارٹ فرام دا چیف جسٹس جو ہے, تو پھر آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بلڈوز کر کے آئی ہے, یا اس کے اندر ایک کنسلٹیشن پروسیس جو ہے اس طرح کا نہیں آیا. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, اسی لیے پرنسپلی ان ساروں نے یہ ایگری کیا ہوا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے اس کو ہم نے اسرٹ کرنا ہے, اور وہ اسرٹ آیا. اب اس اسرٹ کے اندر آپ کی رائے ہو سکتی ہے کچھ زیادہ ہو گیا ہے, بالکل ہو گیا ہے, اس کو واپس اس جگہ لے کے آنا چاہیے کہ جس سے پبلک آپٹکس جو ہے آپ کے جسٹس ڈیلیوری سسٹم کے یا آپ کے اپوائنٹمنٹ کے وہ بہتر ہو. لیکن سٹیٹس کو کے اندر رہ کے آپ یہ کرنا کہ جی ہمارا سارا نظام جو ہے وہ ججز انڈیپینڈنس پہ ہے, جوڈیشری انڈیپینڈنس پہ نہیں ہے. جتنی دیر تک چوہدری صاحب ان ججز انڈیپینڈنس یا ججز پرسنالٹی سے ہم نہیں نکلیں گے ہمارا ملک نہیں جائے گا. اور ہم نے ہر دفعہ جس جج کی پیروی کی ہے یا جس جج کے پیچھے لگے ہیں, آپ کو 2 سال کے بعد جو ہے اس کے ریزلٹس آئے ہیں, آپ نے ٹاک شوز بھی کیے, ان کے بڑے ہائی لائٹس بھی کیے, لیکن 2-2.5 سال کے بعد آپ کو پتا چلا آپ دیکھیں نا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہترین جج تھے, لیکن اتنا ان کے بارے میں کیچڑ اچھالا گیا, اتنا ان پر تنقید کی گئی, ہر بندے کو اجازت دے دی گئی جناب جو بات کریں, اور اتنی ٹالرنس تھی ان کے اندر کہ انہوں نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی, ایون جسٹس اطہر اللہ والا معاملہ ہوا تو انہوں نے فیصل واڈا صاحب کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو کنٹمپٹ میں بلا لیا, لیکن باقی بردر ججز کا کام بنتا تھا کہ جب ان کے اوپر ان کی حوالے سے جو ہے وہ تصدیق کی جا رہی ہے تو ان ججز کو اس پر کنٹمپٹ کے نوٹسز جاری کرنے چاہیے تھے. وہ خود جج جس کی بارے میں بات ہو رہی ہو وہ کیس نہیں سنتا. اچھا میرا سوال ہے, اچھا وہ پہلے میری سوال سن لیں. دیکھیں وہ آج بھی جس طرح لاہور کے اندر 9 ایڈیشنل ججز نے اوتھ لیا تو انہوں نے کہا کہ میں جو بھی ان کا نام ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر باقی بھی کسی, اور خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں پروونشل اٹانومی کی اور پروونشل ہائی کورٹس کی, ہر ہائی کورٹ کی اپنی جیورسڈکشن ہے.
تو ایک ہائی کورٹ کا جج, سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے, آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ اوتھ لیتا ہے کہ میں اس ہائی کورٹ کا جج اپنی ڈیوٹی سر انجام دوں گا, اس کے بعد وہ دوسرے ہائی کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے. یہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر ظاہر ہے جس بابر صدار صاحب نے خط لکھے ایک سے زیادہ, باقی بھی آرگومنٹ ہو رہا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اگر وہ دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ آ کے اوتھ لے لیں, اس کے اندر لا منسٹری یا کوئی اس کے اندر کلیریفائی کر سکتے ہیں سیکنڈ اوتھ کہ آپ نہیں سیکنڈ اوتھ میں نہیں, میں بات کر رہا ہوں ہائی کورٹ کی جو ہے انڈیپینڈنس کی ٹرانسفر. اچھا, میں نے وہ سوال ذرا اچھا, سو وہ از دیر اینی پاسبلٹی, کیونکہ آرگومنٹ یہی ہے کہ جب ایک اوتھ آپ نے ایک ہائی کورٹ کا اوتھ لیا ہے, تو جب ہائی کورٹ کی ایک اپنی جورسڈکشن ہے, اب وہی جج دوسرے ہائی کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے, اس نے ٹھیک ہے آرٹیکل 200 کے مطابق کنسلٹیشن کا پروسیس تو ہو گیا, یہ جو اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ خبر اس طرح ہے کہ جو ٹرانسفر آف سپیریئر کورٹ ججز ہے یہ پاکستان کے صرف آئین کا حصہ نہیں ہے, یہ انڈیا میں بھی موجود ہے, سب جگہ ہوتا ہے. دنیا کے سارے ممالک جہاں پہ کامن لا سسٹم ہے, اور ایون جو آپ کا سول لا سسٹم ہے جس میں برطانیہ جس سے جرمنی آتا ہے, برازیل آتا ہے, فرانس آتا ہے, بیلجیم آتا ہے, وہاں پہ یونیفائڈ سسٹم ہے. ہمارے یہاں دنیا کے سب ملکوں کے اندر ٹرانسفر آف ججز کا ایک کانسیپٹ موجود ہے, اور دنیا کے سارے ملکوں کے اندر یہ پروویژن جو ہے 4 سیٹلڈ پرنسپلز ہیں, اور انڈیا کی 4 سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ چکی ہیں. نمبر 1 اس کے اندر یہ ہے کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے فرام دا ڈیٹ آف انیشل اپوائنٹمنٹ آتا ہے, ہو گیا. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کیڈر کے اندر یعنی ہائی کورٹ کے جو ججز ایک ریاست کا ہو سکتا ہے, 10 ریاست سٹیٹس ہو سکتی ہے, یا 4 پروونسز ہے, ان کی پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ہی سینیورٹی جو ہے وہ کامن جو ہے وہ کیری کرتی ہے. یعنی کہ اگر آج یہ 9 ججز آئے ہیں, ان کی اگر سینیورٹی کیری کرے گی تو پورے ملک کے اندر ان 9 ججز کی کیری کرے گی. نمبر 3 اس چیز کے اندر یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جب آپ کسی ایک جج کو دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں تو دوسرے اوتھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ جتنے بھی یہ باتیں کرتے ہیں اس چیز کے اندر سیکنڈ اوتھ کی یا سینیورٹی کی, دنیا کی کوئی ایک تو ایگزامپل لا کے بتائیں نا. کہ دیکھیں نا کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا بھی اس کو 50 سال ہو گئے ہیں, انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو آلموسٹ جو ہے وہ ہم سے زیادہ 76 سال کے قریب ہو گئے ہیں. برطانیہ کا جو آپ کا وہاں پہ بھی کرتے ہیں, امریکہ میں بھی کرتے ہیں, آسٹریلیا کے اندر, دنیا کے کسی ملک کے اندر آپ کو یہ پریسیڈنٹ نہیں ملے گا. لیکن وہاں کا جو کہا جاتا ہے, جس طرح ایک آرگومنٹ پیش کیا گیا سپریم کورٹ کے نے جو بھی خط لکھا کہ ہمارا یونیفائڈ سسٹم نہیں, جو میں نے ابھی سوال کیا, کامن لا سسٹم ہے نا. دیکھیں انڈیا کا کامن لا سسٹم نہیں, انڈیا کا کامن لا سسٹم ہے. انڈیا کا آرٹیکل 222 ہے. 222 ہمارے ہاں تو 4 بندوں کی کانسنٹ چاہیے, پریزیڈنٹ کی چاہیے, چیف جسٹس کی چاہیے, کنسرنڈ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی چاہیے, اور اس کے بعد اس جج کی چاہیے. انڈیا کے اندر صرف 2 کی کانسنٹ چاہیے جو ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, ایک پریزیڈنٹ انڈیا کا اور دوسرا چیف جسٹس جو ہے. اور اگر کسی جج کو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو صرف وہ ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے. اب اس ریپرزنٹیشن اگر وہ پریزیڈنٹ ایکسپٹ کر لے تب بھی بات ٹھیک ہے, اگر وہ نہ ایکسپٹ کرے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایز اے رائٹ جو ہے میں یہاں پہ اسٹے کروں. اب دنیا کے اندر کسی جگہ آپ جب کسی جج کو دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں تو اٹس ناٹ اے فریش اپوائنٹمنٹ. ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر اگر آپ ایک دوسرا جوڈیشل فورم چینج کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کا دیکھیں, میں نے جیسے پولیس والے آتے ہیں FIA میں لیتے ہیں وہ وہاں پر, میں نے اوتھ لیا ایز اے ایڈیشنل جج جس طرح آج انہوں نے لیا. دوسرا اوتھ میں اس وقت لوں گا کہ جب میری ایز اے پرماننٹ جج کے طور پہ اپوائنٹمنٹ ہوگی. تیسرا میں اس وقت کانسٹیٹیوشن کا لوں گا جب میں اس صوبے کا چیف جسٹس بنوں گا. چوتھا ہو سکتا ہے میں اس وقت لوں جب میں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف جاؤں. اور 5واں وہ ہے کہ جب میں سپریم کورٹ کے جج سے چیف جسٹس کی جاؤں. تو ان 5 فیزز کے اندر آپ کو ایک فریش اپوائنٹمنٹ نظر آئے گی. تو ہائی کورٹ کا جج ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا, نہ اس کے پرکس پریویلیجز کم ہوتے ہیں, نہ اس کی سینیورٹی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے یعنی کہ ڈاؤن سائز کی جاتی ہے, نہ اس کا سیکنڈ اوتھ لیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر وہ کسی جگہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو اگر اس کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ان ججز سے آگے ہے تو وہ اس صوبے کا جا کے یا اس ریاست کا جا کے وہ لگ جاتا ہے. اور یہ دنیا کے اندر ویل اسٹیبلشڈ لیگل کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہے. اب یہ ہے کہ اگر دوسری بات پہ چلا جائے, اگر کانسٹیٹیوشن کی منشا یہ ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن یہ چاہتا ہے نیگیٹو تو آرٹیکل 194 کے اندر بھی ڈال دیتا کہ اگر آپ نے ٹرانسفر ہو کے جانا ہے تو آپ نے دوسرا اوتھ لینا ہے, یا اس کے بعد آرٹیکل 200 کے اندر ڈال دیتا کہ آپ کی جو سینیورٹی ہے وہ بائی ٹرانسفر جو ہے وہ دوسروں سے اس جگہ جا کے اگر 10 لگے ہوئے ہیں تو آپ 11ویں نمبر پہ جائیں گے. تو اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشن کی کمانڈ یہ ہے اور دنیا کا پرنسپل یہ ہے, میرا
ہی یہ ہے کہ اس کو ہم نے یہ بات انہوں نے انسرٹ ہی نہیں کی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کوما ایک فل سٹاپ کانسٹیٹیوشن کے اندر اٹ مینز ایوری تھنگ. فردر کلیریفیکیشن ظاہر ہے ملک کا جب سب سے بہت سینئر موسٹ جو قانون دان ہے وہ اس نے حکومتیں بھی دیکھی ہیں, اعتزاز احسن اس کا نام ہے, ملک کے جو سپریم کورٹ کے اندر ججز صاحبان ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سے زیادہ ججز صاحبان ہیں, وہ اگر اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں تو اس کا جو حل ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر فردر جو ہے کلیریفیکیشن ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی سطح پہ آنی چاہیے یا پارلیمان کی طرف سے آنی چاہیے؟ خبر دنیا کے اندر ایک ہے مد یہ ہے کہ ججز نے سوال اٹھا ہوا ہے. نہیں دیکھنا اس کا وے فارورڈ ہے نا. ججز نے ایک ریپرزنٹیشن کر دی اپنے چیف جسٹس کو, ٹھیک ہے, وہ چیف جسٹس فیصلہ کرتا ہے یا نہیں فیصلہ کرتا, اس کے بعد انہوں نے 184 میں آ سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کر دی. اب چیف جسٹس آف پاکستان کو اگر انہوں نے کی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یعنی کہ چیف جسٹس جو ہے وہ نہیں کرتا تو دے کین گو ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, چونکہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ان سارے ججز کی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. اور آپ کو یاد ہوگا سر 184 میں سپریم کورٹ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس افتخار چودھری کا اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب تھے, انہوں نے بھی ریپرزنٹیشن ڈالی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, چونکہ سینیورٹی کا پرنسپل الٹیمیٹ ڈیسائیڈ آپ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی. اور اگر آپ پھر بھی اگریوڈ ہیں تو چونکہ اس ہائی کورٹ کا آپ حصہ ہے, وہاں پہ آپ 199 میں نہیں جا سکتے. آپ جا سکتے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر, وہ آپ کی 184(3) ہے. سپریم کورٹ کا جو بھی لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گا کیا ٹرانسفر یا کیا ٹرانسفر کے بعد کی سچویشن ہے. اور میں نے جس طرح کہا کہ انڈیا کی 4 اس ٹاپک کے اوپر ججمنٹس جو ہیں وہ آ چکے ہیں, اور وہ ججمنٹس جو ہیں میرا خیال ہے ساروں نے پڑھی بھی ہوں گے. اس کے اندر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چوہدری صاحب, حافظ صاحب جو آپ نے ایکسپلینیشن دیا ہے اور جو ظاہر ٹھیک ہی ہوگا, میں تو قانون کو سمجھتا نہیں ہوں, تو اس کی لائٹ میں جو سپریم کورٹ کے اور دوسرے ججز اور ان کے حمایتی جو ہیں ان کو اب جلد از جلد نکال کے باہر پھینکنا چاہیے, ورنہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ ان کو سیک کر دے. تو یہ جلدی نہیں ہونا چاہیے ورنہ تو ملک کا نظام جو ہے تلپٹ ہو جائے گا. وہ کہنے گے کہ اس کا جو ادر فارم آف کوشچن یہ ہے کہ کیا اگر کوئی ایسا خلاف آئین قانون کو بڑا سوال اٹھاتا ہے تو آرٹیکل 209 ان کے خلاف کوئی انووک کیا جا سکتا ہے؟ حسن کا خیال ہے کیا جا سکتا ہے. نہیں دیکھیں میں ایک سمجھتا میں ایک سمجھتا یہ ہوں کہ جو ججز ہیں انہیں اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنا چاہیے نمبر 1, اور چودھری صاحب کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ذرا 26ویں ترمیم کے بعد لے کے آ جانا چاہیے. ہر چیز میلافائڈی نہیں ہے, ہر چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ آپ ثابت تو نہیں کر سکتے نا. دیکھیں نا, میں نے پوچھا تھا واٹ از دی بینیفٹ, کوئی بینیفٹ آپ نہیں بتا سکتے. صاحب دیکھیں آج ایک بینیفٹ سن رہا ہوں نا سارا وقت, ایک بینیفٹ آ گیا نا کہ آج سارے جو ہائی کورٹس کے وہاں پہ جو سٹنگ چیف جسٹس صاحبان ہیں آن میرٹ وہ اوپر آ گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, وہ نیچے سے کوئی نہیں اوپر آیا. ہماری سپریم کورٹ کے کتنے جج ہیں؟ 16 ہے نا جی, 16 میں سے 26 ہو گئے ہیں. نہیں یہ ایڈ ہاک ڈال کے پھر وہ آگے گئے ہیں اس چیز کے اندر ہے چیف جسٹس. اب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس کتنے ججز لیٹر ڈال رہے ہیں, آپ کے سامنے 5 کا ایک فگر آ رہا ہے. اب وہ جو 5 فگر ہے اس کے علاوہ جو آپ کے 9 ججز ہیں وہ لیٹر کیوں نہیں لکھ رہے؟ اگر تو پھر آپ نے اسی پہ جانا ہے, اگر تو پاکستان کی سپریم کورٹ کی میجورٹی لیٹر شروع کر دیتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کے لیے ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے. لیکن اگر وہ سارے اس چیز کے اندر ہیں اور سارے اس لسٹ کے اندر شامل ہیں کہ جو پاکستان کے چیف جسٹس کا, اب دیکھیں نا کہ بات, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ریزرو سیٹس کے اوپر جو معاملہ جب ریویو کے اندر گیا تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس ریویو کو لگاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ریویو کو نہیں لگانا چونکہ ہم اس کو اس وقت لگائیں گے جب اس کی باری آئے گی. تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو ہوتا آیا ہے یا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, سٹارٹ کر لیں 96 97 سے سجاد علی شاہ کے دور کے اندر جو ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہیں. اس کے پیچھے ایک ہاں ایک چیز یہ ہے خاور, اس طرح کی چیزیں کرنے سے سسٹم ڈسکریڈٹ ہوتا ہے, اور وہ ڈسکریڈٹ جب عام آدمی کی نظر کے اندر آئے کہ میں نے انصاف لینے جانا ہے, لیکن میرے ججز اگر آپس میں لڑ رہے ہیں, رسپیکٹیبل آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, پاکستان کی ہائیسٹ پوزیشن پہ ہیں, آپ انہیں ہٹا نہیں سکتے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ آپس کے اندر جو ہے لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف لیٹر لاڑ رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے, بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, یا اس کے بعد ایک دوسرے کو کنٹیمنر کر رہے ہیں, دوسرا کہہ رہے ہیں یہ آرڈر ہی نہیں ایگزسٹ کرتا. تو یہ چیزیں جو ہے
یہ معاشرے کے لیے ملک کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انہیں ری تھنک کرنا چاہیے اور ری تھنک کر کے ریفارم کی ضرورت ہے, امپروومنٹ کی ضرورت ہے. پیشنس چیف جسٹس قاضی فائزہ نے شو کیا اور جتنا پیشنس ابھی موجودہ چیف جسٹس جیا افریدی نے شو کیا اور اچھا جسچر دیا, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ممبر بنا دیا جس منیب اختر کو, جو بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, لیکن ان کو جواب, اچھائی کا جواب جو ہے شاید اس طرح کا نہیں ملا جیسا وہ تھے. پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جی پاکستان ہے. سنیں خبریں آ رہی ہیں کوئی چیف الیکشن کمیشنر کے لیے ایسی بات نہیں ہے. اچھا لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا یونیک فورم سپریم جوڈیشل کونسل ہے, آرٹیکل 209 جی, اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کو ریگولر ہونا چاہیے. اگر تو جج کے خلاف جو کمپلینٹ آئی ہے اگر وہ درست ہے تو اس پر فوری کارروائی ہونی چاہیے, اور اگر وہ درست نہیں ہے تو وہ کمپلینٹ ڈسپوز آف ہونی چاہیے. بالکل یہ دونوں طریقے سے اس کا ڈیلے غلط ہے. اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ جلد آپ دیکھیں گے کہ سپریم جوڈیشل کونسل خاصی ایکٹیو ہوگی. ناظرین, بیکر جانے جانے سے پہلے حافظ اذان صاحب کا بہت شکریہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ریگولرلی جو ہم ان کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دیتے رہیں گے. پروگرام بریک کے بعد ہم بات کریں گے پشاور کے اندر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, آج ڈان کا جو نیچے اینکر جو چھپا ہوا اخبار کے اندر نچلے حصے پہ جو سٹوری چھپتی ہے اس کو اینکر بولتے ہیں. سچویشنر ہے علی امین گنڈاپور's فائبلز آن دا پولیٹیکل ٹائٹ روپ. وہ بیسیکلی اس کے اندر وہ یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کافی مشکل حالات کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب ہیں کیونکہ پارٹی کے اندر جو ہے کافی زیادہ مخالفت ان کی جا رہی ہے. ہمارے پاس 2 منٹ ہے, کوئی کامنٹ چاہوں گا میں دونوں حضرات کے. چودھری غلام حسین صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر اندرونی اختلافات اور گروپ بندی کی خبریں آ رہی ہے اس کے اندر صداقت ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور از آن ہز وے آؤٹ, ہی ول بی ریپلیسڈ. چوئی صاحب, اب یہ میرے پاس ابھی تک تو یہ اطلاع نہیں ہے کہ وہ ریپلیس ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن سارے وہاں سٹیج پر تو بیٹھے ہوئے تھے. تو ویسے تو یہ پارٹی ایسی ہے کہ اس میں سوائے بانی چیئرمین کے کوئی 2 شخص ایک کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. دس از جنرل کامن پریکٹس ان دس پارٹی, بٹ دی انٹائر پارٹی از یونائٹیڈ انڈر ون لیڈر. حسن, علی امین گنڈاپور سے ناراض ضرور ہوئے, بالخصوص جب ان کو سزا ہوئی 14 سال کی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے کیس میں. ان کی اہلیہ کو سزا ہوئی 7 سال کی, ریپلیس نہیں کیا جا رہا تو اس